وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رب العزت کی بارگاہ میں ہم شکر بجا لاتے ہیں. اس نے ہمیں امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ رحمت والرضوان کے تذکیر جمیل سے منسوب اس عظیم کانفرنس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی ہے. میں اس مبارک کانفرنس کے انعقاد اور اہتمام پر تمام ذمہ داران کو اور بطور خاص سیفان بھائی حفیظہ اللہ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت ان حضرات کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان علم و عرفان سے مستفید اور مستفیض فرمائے. حضرات گرامی، آپ نے مجھ سے پیش کر خطبہ کرام سے نہایت ہی قیمتی خطابات سماعت فرمائے ہیں اور انشاءاللہ معزز مہمان ابو العزت اپنے کلام مجید میں سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، تو ہمیں سیدھی راہ چلا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کی راہ نہ چلا جن پر غضب ہوا ہے تیرا، اور نہ ان کی راہ پر چلا جو گمراہ ہو چکے ہیں. اس مبارک دعا کو ہمیشہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. سورہ فاتحہ کا اس کو حصہ بنا دیا گیا. فرض نماز ہو یا واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو، جماعت سے پڑھے یا تنہا پڑھے، بہرحال اس سورہ کو پڑھنا سب کے پاس لازم اور واجب تسلیم کیا جاتا ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے پر موجب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے تو امام قرات کرے گا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ایک اور ارشاد ہے: وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم چپ رہو. ایک اور ارشاد ہے: مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ، جس کسی کا کوئی امام ہو یعنی وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قرات خود مقتدی کی قرات ہے. لیکن اس کے علاوہ تمام حضرات کو بھی جانتے ہیں کہ باقی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہی ہے. اس میں اس دعا کو اللہ پاک نے شامل رکھا اور بندوں کو ہدایت دی ہے کہ تم چاہے کچھ مانگو یا نہ مانگو، لیکن چاہے تم کچھ اور مانگو یا نہ مانگو، مگر ضرور میری بارگاہ میں یہ دعا مانگو کہ پروردگارا تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. تو عزیزان محترم، صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے انسان کو
مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ایک تو سیدھا راستہ مل جانا، پھر دوسرا اس راستے پر چلتے رہنا. آخری سانسوں تک اس مبارک راہ پر چلے گا بندہ تو ہی وہ کامیاب ہوگا، تو ہی وہ کامیاب ہوگا. اگر وہ آخری لمحے میں بھی شکست کھا جائے، اگر اس کا قدم پھسل جائے، اگر اس کے نقطۂ نظر میں فرق آ جائے اور وہ کجی اور گمراہی کا شکار ہو جائے، خدا نہ خواستہ اس کی زندگی بھر کی طاعتیں عبادتیں رائے گا ہو جاتی ہیں. اس لیے اہم ہے کہ سیدھے راستے پر چلے بھی اور آخری سانسوں تک سیدھے راستے پر قائم رہے بھی. تو اللہ نے طریقہ بتایا، کوشش تو کرتے رہو مگر تم اپنی کوشش پر بھروسہ مت کرو، میری بارگاہ میں تم التجا بھی کرتے رہو اور خاص اہتمام کے ساتھ نماز میں یہ پڑھتے رہنا، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان کی راہ پر چلا جن پر تم نے انعام فرمایا ہے. تو عزیزان محترم، صراط مستقیم یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر چلنے سے بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب سے سرفراز ہوتا ہے اور نتیجے میں جنت اس کا نصیب اور حصہ بنتی ہے. تو ہر بندے مومن کو چاہیے کہ وہ سیدھے راہ پر چلتے ہوئے اللہ کو راضی کر کے، حبیب پاک علیہ السلام کو راضی کر کے جنت کا حقدار بن جائے. تو اب یہ راستہ سیدھا اللہ کے مانگا جا رہا ہے کہ مولا تو اس پر ہمیں چلا، لیکن سیدھا راستہ ہے کون؟ اس کا تعین بھی تو چاہیے. ہر آدمی یہی کہے گا جس راستے پر میں ہوں میرا یہ راستہ سیدھا ہے، جس طریقے پر میں چل رہا ہوں یہ میرا طریقہ صحیح ہے اور یہی جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں غلطی پر چل رہا ہوں. ہر آدمی جس کے ہاتھ میں کتاب ہے، جس کے پاس کچھ علم ہے، وہ خاص صحیح سمجھا ہو یا غلط سمجھا ہو مگر اتنا ضرور سمجھتا ہے کہ میں جو چل رہا ہوں بہت صحیح طریقے پر چل رہا ہوں. دوسرے لوگ جو ہے وہ رانگ سائڈ جا رہے ہیں، سیدھا راستہ وہی ہے جس پر میں چل رہا ہوں. اب کتنے لوگوں سے الجھیں گے، کتنے لوگوں سے لڑیں گے، یہ مناظرے یا مباحثے کیا نتیجہ برآمد کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں الگ ہے. لیکن ہمارے اللہ نے ہمیں اپنی مہربانی سے آسانی کرتے ہوئے فرمایا، میرے بندو سیدھے راستے کے تعین میں میں تمہیں ادھر ادھر بھٹک کے پھرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. جب سیدھے راستے کی ہدایت کے لیے مجھ سے التجا کر رہے ہو تو میں ہی آگے تمہیں ایک اور آیت دے دیتا ہوں جس میں سیدھے راستے کا تعین کرنا تمہارے لیے دشوار نہ رہے. صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا ہے، ان بندوں کے راستے پر ہمیں چلا. اب سیدھا راستہ کون سا ہے انعام والے بندوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم. آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، قرآن انتہائی بلیغ ترین کتاب ہے. مختصر کلموں میں معانی کا سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا نظر آتا ہے. ایک ایک کلمے سے حکمت کے موتی چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اللہ کے اس مبارک کلام کے اندر اختصار و جامعیت ہے. تو صراط مستقیم کی تفسیر و تعین میں اللہ مختصر چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا تھا صراط القرآن، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کون سا راستہ سیدھا؟ دوسری آیت میں یوں کہا جا سکتا تھا صراط القرآن، یعنی قرآن کا راستہ. سیدھے راستے پر چلا یعنی قرآن کے راستے پر چلا. مختصر بھی تھا. صراط کے بعد القرآن ایک ہی کلمہ ہے، مفرد ہے، بس قرآن کا راستہ. لیکن ایسا نہیں فرمایا بلکہ تفسیر بیان ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تم نے انعام فرمایا. تو یہ جن پر انعام فرمایا ہے وہ کتاب ہے یا کتاب پر چلنے والے ہیں؟ انعام والے کون؟ جو قرآن پر چلتے ہیں، سنت پر چلتے ہیں، اللہ کی رضا کے کاموں کو اختیار کر کے، مصطفیٰ کی رضا کے کاموں کو اختیار کر کے ابدی نعمتیں پانے کے لیے محنت کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے وہ بندے ہی تو ہوئے، پھر بندوں کے راستے پر چلنے کا کیوں حکم دے رہا ہے؟ اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ تو قرآن کا ہے، اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ تو حدیث کا ہے، سنت کا ہے. قرآن مختصر ایک کلمہ ہے، اگر اس کی تفصیل حدیث کے اندر ہم دیکھنا چاہیں تو صراط الحدیث آ سکتا تھا. حدیث کے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، صراط القرآن، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الحدیث. مختصر ہے نا کہ آگے کی تفصیل میں لے جائے بغیر
یہ بھی کہا جا سکتا تھا اے بندو تم سیدھے راستے کو تلاش کرنے کے لیے کہیں اور نہ جاؤ، قرآن کا راستہ سیدھا ہے، حدیث کا راستہ سیدھا ہے۔ بے شک حق ہے، قرآن حدیث کا راستہ سیدھا ہے، اور اللہ نے سورہ فاتحہ میں مختصر سے کلمات پر مشتمل سورت میں صراط القرآن کیوں نہیں فرمایا، صراط الحدیث کیوں نہیں فرمایا؟ وہ یہ کیوں فرما رہا ہے الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا راستہ جن پر تم نے نعمتیں فرمائی ہے ان کے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو انعام والے بندوں نے اپنایا ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ صراط القرآن مختصر ہے، جامع بھی ہے، صراط الحدیث مختصر ہے، جامع بھی ہے۔ بات پوری ہوتے ہی کہ نہیں، قرآن سیدھا راستہ ہے کہ نہیں، حدیث سیدھا راستہ ہے کہ نہیں، کوئی دنیا میں اس پر بحث نہیں کر سکتا، اور مسائل پر بحث ہوگی، مگر کم سے کم ہر ایک کلمہ کو یہ ضرور کہتا ہے قرآن صراط مستقیم ہے، حدیث صراط مستقیم ہے۔ اور کیوں نہ کہے گا؟ خود اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہبری کر رہی ہے جو سیدھا ہے، درست ہے۔ تو قرآن کو خود بھی اللہ نے سیدھے راستے کی رہبری کرنے والی کتاب فرمایا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، سرچشمہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا بابرکت مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور ساری انسانیت کے لیے قرآن سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن رہبری کی کتاب ہے۔ قرآن کے راستے کو بے شک سیدھا راستہ کہا جاتا ہے، مگر سورہ فاتحہ میں صراط القرآن اللہ نے نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حالانکہ صراط القرآن مختصر ہے، قرآن کا راستہ بالکل سیدھا ہے، حدیث کا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے ساری کائنات کے سردار و سرکار، قرآن حکیم کی قسم، بے شک البتہ آپ ضرور پیغمبروں میں سے ہو، سیدھی راہ پر ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ حبیب کی راہ کو بھی صراط مستقیم فرمایا ہے، یعنی مصطفیٰ کا راستہ بھی سیدھا ہے، خدا کا راستہ بھی سیدھا ہے۔ سورہ ابراہیم کو پڑھو، اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ یہ عزیز حمید کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کا راستہ سیدھا ہے۔ قرآن میں سورہ ابراہیم نے فرمایا صراط اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے لیے فرمایا صراط مستقیم پر ہے سورہ یاسین کے اندر۔ تو پھر یہ بھی کیوں نہیں کہا اہدنا الصراط المستقیم صراطک یا اللہ، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی تیرے راستے پر چلا؟ یا یہ کیوں نہیں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الرسول، سیدھے راستے پر چلا، یعنی رسول کے راستے پر چلا؟ قرآن کا راستہ بھی صراط مستقیم ہے، حدیث کا راستہ بھی صراط مستقیم ہے، اللہ کا راستہ بھی صراط مستقیم ہے، رسول اللہ کا راستہ بھی صراط مستقیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آیات قرآنیہ سے ثابت ہو گیا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور قرآن کی جب بھی تفسیر کرنا چاہو پہلا درجہ قرآن کی تفسیر کا کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ ثابت ہو چکا ہے آیات قرآنیہ کے ذریعے سے کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ، اللہ کا راستہ سیدھا ہے، مصطفیٰ کا راستہ سیدھا ہے، قرآن کا راستہ سیدھا ہے، حدیث کا راستہ سیدھا ہے، تو پھر سوال اپنی جگہ ہے اتنا مختصر جب وہ ہے تو پھر اس کو سورہ فاتحہ میں مختصر لفظوں میں کیوں نہیں کہلوایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، صراط القرآن، صراط الحدیث، صراط الرحمن، صراط الحدیث، صراط الرسول؟ مگر اللہ فرما کیا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستے پر چلا کی دعا مانگنے والوں۔ کس کا راستہ سیدھا ہے؟ قرآن کا ہے، حدیث کا ہے، رحمان کا ہے، حبیب دو عالم کا ہے، یہ سب کچھ ہے۔ مگر تم اگر یہ میں کہہ کر بات کو مکمل کرتا، ہر قرآن ہاتھ میں لینے والا تم کو قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہتا میں جو تشریح کر رہا ہوں یہ قرآن کی صحیح تشریح و تفسیر ہے، قرآن اپنی جگہ پر حق ہے، مگر قرآن کے آیات میں اجمال بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اس میں عبارت النص بھی ہے، اشارت النص بھی ہے، دلالت النص بھی ہے، اقتضاء النص بھی ہے، اس میں تشریحات میں ایسی گہری باتیں ہیں کہ اشارے میں بات کی جا رہی ہے، کنایہ کے روپ میں بات کی جا رہی ہے، مختصر کلمات میں گہری باتیں ہیں، کہیں تکرار ہے، کہیں اجمال ہے، یہ سارے
قرآن کی کیا آیتوں میں ملتے ہیں، اس اشارے سے کیا مراد ربانی ہے، اس ابہام کی کیا وضاحت و تشریح ہے۔ ہر آدمی ڈکشنری لے گا، اپنے فہم پر اعتماد کرے گا اور آیت پڑھے گا، آیت کو نہیں سمجھائے گا، مگر تفسیر وہ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کے منشے کے خلاف کر دے، اللہ کے منشے کے خلاف کر دے اور آیت قرآن کی پڑھ کے بولے سیدھا راستہ میرے پاس ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں، چونکہ قرآن کی آیت پڑھ کے بول رہا ہوں۔ سیدھا راستہ چونکہ حدیث کا ہے، میرے ہاتھوں میں بخاری ہے، میرے ہاتھوں میں صحیح مسلم ہے، میرے ہاتھوں میں سنن ابو داؤد ہے، میرے ہاتھوں میں سنن نسائی ہے، میرے ہاتھوں میں سنن ترمذی ہے، میرے ہاتھوں میں سنن ابن ماجہ ہے، میرے ہاتھوں میں مسند احمد بن حنبل ہے، میرے ہاتھوں میں سنن دارمی ہے، میرے ہاتھوں میں موطا امام مالک ہے۔ احادیث کے ذخیرے کے حوالے سے وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ چونکہ حدیث کی کتابیں لے کر کھڑا ہوا ہوں، میرا راستہ بے شک سیدھا راستہ ہے، کیونکہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اب تشریح جو سمجھ میں آئے کر لے، کیونکہ مصطفیٰ کے فرامین کے اندر عربی زبان میں آقا کے ارشادات میں بھی بڑی گہرائیاں ہے، مطالب ہے، مفاہیم ہے۔ کہیں اللہ کے محبوب اشارے میں فرماتے ہیں، کہیں کھول کے فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے آقا کا ارشاد ہے، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ جس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے۔ اب یہ حدیث بات حدیث صحیح ہے، حدیث میں کوئی شک نہیں، محدثین نے حدیث کی حفاظت کر کے امت تک پہنچا دی۔ کیا ہے حدیث کا مضمون؟ اس کے لیے جائز نہیں کیا؟ ان یسقی ماءہ زرع غیرہ، کہ وہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے۔ اگر یہ ترجمے میں یہی مفہوم ہے اللہ کے حبیب کے فرمان سے، تو ایک انسان تو انسان، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی حیران ہو کر کہے گا تمہارے مذہب میں تب تک یہ سن کے آئے ہیں، پڑوسی کا خیال رکھو، دوسروں کا خیال رکھو، اور تم تو حدیث پڑھ کے بتا رہے ہو کہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کرے۔ اپنے پانی سے اپنی کھیتی سیراب ہو جائے اور پانی پھر بھی بچ جائے تو کیا اس کو ویسٹ کرنا چاہیے یا دوسرے کی کھیتی میں جانے کا موقع دینا چاہیے؟ ہر عقل مند یہی کہے گا دوسرے کی کھیتی میں جائے تو تمہارا کیا برا ہے، پانی سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور تمہارے کھیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، تمہارا پیٹ بھر چکا ہے، کھیت کی ضرورت پوری ہو چکی ہے، اب اضافی پانی اگر دوسرے کو پیش کر رہے ہو، دوسرے کی کھیتی کو سیراب کر رہے ہو تو کیا مذائقے کی بات ہے؟ بے شک عقل تو یہی کہتی ہے، انسانی فطرت میں بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے، مزاج اسلام بھی یہی کہتا ہے دوسرے کا فائدہ کرو، کیونکہ ہم کو دنیا میں سب کے لیے نفع بخش بنا کر بھیجا گیا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لائی گئی ہو۔ للناس میں جو لام زیر لی ہے ایک حرف ہے، مگر اس کے اندر ہمارے دنیا میں لائے جانے کا مقصد بتایا جا رہا ہے، اے مصطفیٰ کے امتیوں، تم صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں لائے گئے ہو، سارے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس دھرتی پر تو بھیجایا گیا ہے۔ تم جس نبی کے امتی ہو وہ ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے عالموں پر مصطفیٰ کی رحمت کا سایہ ہے۔ ظاہر ہے جب حضور رحمت للعالمین ہے، بے شک ہے، وہ انسانوں کو دیگر انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ دیگر مخلوقات کے لیے فائدہ پہنچانے کے حق میں بھیجا گیا ہے۔ پھر حدیث پاک میں تو آیا ہے اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب نہ کیا جائے۔ یہ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ عقل تو یہ کہہ رہی ہے نا، حدیث میں آگے الفاظ موجود ہے، نبی زبان میں ہے، لفظ کا ترجمہ ہے، ڈکشنری میں بھی دیکھو، سقا یسقی کے معنی سیراب کرنا ہے، معون کے معنی پانی کے ہے، زرعن کے معنی کو کہتے ہیں جو آپ کے سوا ہے، غیر ہی دوسرا جو آپ کے علاوہ ہے، اپنے علاوہ کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب مت کرو۔ پھر کیا مطلب ہوگا؟ کون اس حدیث کے مطلب کو بتائے گا؟ اب آدمی کے پاس حدیث تو ہے، اگر اللہ فرما دیتا اہدنا الصراط المستقیم، صراط الحدیث، سیدھا راستہ وہ ہے جو حدیث کا ہے، تو حدیث تو یہی کہہ رہی ہے، مگر مطلب جو سمجھا جا رہا ہے اگر وہ مصطفیٰ کی مراد ہے تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، ایسے اسلام میں نہیں آنا چاہیں گے جو خود غرضی کی تعلیم دیتا ہو، جو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی کھیتی کے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے۔ لوگ کہیں گے ارے دوسرے کی کھیتی کو اضافی اور ایکسٹرا پانی بھی تم نہیں دے سکتے ہو تو تم دوسروں کے لیے رحمت کیسے بن سکتے ہو؟ تمہارے نبی سارے عالموں کے لیے رحمت کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو حدیث کا مفہوم غلط ہے یا پھر یہ کہ اس کے اندر تمہارے بیان میں کوئی
گڑبڑ ہو رہی ہے، یہی تو پوچھا جائے گا۔ تو حدیث موجود ہے، حدیث صحیح ہے، مگر جو مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ مراد مصطفیٰ نہیں ہے، اس میں کچھ اور اشارہ ہے۔ حبیب جہاں کھول کے بیان کرتے ہیں، جہاں واضح واضح لفظوں میں بیان کرتے ہیں، وہیں بعض باتیں مصطفیٰ حیا کی ہوتی ہے، اشاروں کی کائنات میں بولتے ہیں، کنایات کے لب و لہجے میں بولتے ہیں۔ اور یاد رکھو، بعض حیا سے متعلقہ باتوں کو ڈکلیئر کر دینا، کھلے لفظوں میں بول دینا اچھا نہیں لگتا، مجمع میں بھی بحث سننے میں ذرا بھونڈا پن معلوم ہوتا ہے۔ میرے آقا نے یہاں پر پانی کے ذریعے سے اشارہ کسی اور چیز کی طرف کیا، کھیتی کے ذریعے سے اشارہ کسی اور کی طرف کیا، اشارہ کس طرف کیا اب یہ کون بتائے گا؟ حدیث میں تو محدثین بیان کر کے آپ کو روایت دے دی، اب بتائے گا کون؟ اب اس لیے میرے آقا کے اور ارشاد بھی سنو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہے، سند میں جتنے محدثین ہیں ائمہ اہل بیت ہیں، ایک سے ایک پڑھ کر امام ہے، اور سب ائمہ اہل بیت کی سند سے یہ حدیث پہنچی ہے۔ سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت الفقہ میں اس کو درج کیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، کونوا دراۃ ولا تکونوا رواۃ، اے لوگوں صرف حدیث روایت کرنے والے نہ بنو، حدیث کو سمجھنے والے بنو، حدیث کا فہم حاصل کرنے والے بنو، صرف لفظ پڑھنے والے نہ بنو، اس کے مطلب کو سمجھنے والے بنو، مفہوم کو جاننے والے بنو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ان لکل شیء دعامۃ ودعامۃ ھذا الدین الفقہ، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ہر چیز کا ایک ستون ہے، اس دین کا ستون فقہ ہے، فہم ہے، گہرائی ہے فہم کی۔ اور یاد رکھ لو، ایک فقیر شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ عبادت کر رہا ہے وہ بندہ، اور یہ بندہ فقہ کو حاصل کر رہا ہے، مفاہیم کی گہرائیوں میں اتر رہا ہے۔ تو امام اعظم فقیہ ہی نہیں ہے، فقہا کے امام ہے۔ وہ صرف مجتہد ہی نہیں ہے، مجتہدوں کے قافلہ سالار۔ وہ صرف محدث ہی نہیں ہے، محدثین میں بھی امام الائمہ۔ تو ایک حدیث پاک کے ظاہری مفہوم میں بظاہر انسان کے لیے جو سمجھا جا رہا ہے وہ مراد مصطفیٰ نہیں ہے، مراد مصطفیٰ کچھ اور ہے۔ ظاہری رسوں میں تو انسان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب یہ اشارے کو جاننے کا کون؟ اشارے کی زبان سمجھنے والے بھی چاہیے۔ اس پر ابو الحسنات محدث نقل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت نے لکھا سورہ یوسف کی تفسیر کے شروع میں، الف لام را۔ اب کیا مطلب اس کا؟ کون بتائے گا اس کا مطلب؟ ڈکشنری کو دیکھو، الف لام را اگرچہ کہ ہر حرف عربی کا ہی ہے، اور اس طریقے سے قرآن کے شروع میں جو آیا ہے الف لام را، الف لام میم، ہا میم، نون قاف وغیرہ حروف مقطعات، ان کے مفاہیم کیا ہے، معنی کیا ہے، کوئی بتا نہیں سکتا ظاہری اعتبار سے۔ اگرچہ کہ کوشش کی گئی مگر اللہ کی حقیقی مراد کو کوئی پہنچا نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے کیا کوئی بھی جانے گا یا نہیں جانے گا؟ اسے گری فرماتے ہیں ہاں اللہ جانتا ہے، اس کے بتلانے سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ حبیب اور اللہ کے درمیان یہ راز کی باتیں ہیں۔ اس کو مثال سے آپ نے سمجھایا، کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ ایک صاحب پولیس کے افسر سے ملاقات کی تو دیکھا کہ اس کے پاس ایک کتاب رکھی ہوئی ہے۔ یہ صاحب اس کے گردانی کرتے ہوئے ان عبارتوں کو دیکھنے لگے۔ وہ افسر نے کہا یہ آپ کے کام کی نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے بولا بھائی یہ انگلش میں ہی ہے نا، کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا نہیں، یہ اصطلاحات ہے ہماری جو ہمارے محکمے پولیس کے درمیان دائر ہے، یہ ہماری یہ پیشے سے متعلق لوگ جو اس کو نہیں سمجھتے۔ تو سیدی ارشاد فرماتے ہیں جس طرح سے ان کے اپنے کچھ خاص اصطلاحات وہ دوسرے جو اس اصطلاحی کائنات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھ پاتے، اللہ بھی بلا تشبیہ و تمثیل حبیب سے باتیں جو کرتا ہے ان میں سے الف لام را حروف مقطعات ہے، اس کی مراد مصطفیٰ جانتے ہیں اور نازل کرنے والا خدا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الحروف عطا کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو علم الحروف عطا کیا، جیسا سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا علم عطا کیا تھا، تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو وعلم آدم الاسماء کلھا،
حضرت ادریس علیہ السلام کو علم الحروف عطا کیا گیا، تو یہ حروف کا علم ہے وہ پیغمبروں کو دیا گیا۔ حبیب تو علوم اولین و آخرین کے حامل ہے، سارے نبیوں کو جو جدا دیا گیا، سب دامن مصطفیٰ میں سمیٹ دیا گیا، اس کے سوا بھی مصطفیٰ کو دیا گیا۔ تو محدث لکن فرماتے ہیں وہ لہذا مصطفیٰ جانتے ہیں اور مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے، اور جس پر مصطفیٰ کی توجہ پڑ گئی، حبیب پاک علیہ السلام کا مکمل تابعدار، اطاعت اور اتباع کی بدولت مصطفیٰ کی توجہ کی برکت سے مجھ کو جانتا ہے۔ تو یہ تو مقطعات قرآنیہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، جو مراد ہے اللہ کی حق ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآنی آیات میں جو اشارات ہے کون سمجھے گا؟ اب مصطفیٰ علیہ السلام کا جو یہ فرمان ہے اس سے مراد کو کون بتائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ آپ نے فرمایا حدیث کا فہم حاصل کرنے والے بنو، کون حاصل کرے گا؟ کتاب ہاتھ میں ہونا کافی ہے۔ آج جو سمجھا جا رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی ضرورت نہیں ہے۔ علم ترقی کر رہا ہے، سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے، اور آج کل تو موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اتنی چیزیں لوگ معلوم کر رہے ہیں، اب ہر چیز کو لوگ آسانی سے معلوم کر رہے ہیں، تو تکلیف کی ضرورت کو پہلے سے زیادہ اب محسوس نہیں ہو رہی ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے۔ تو میں اس دھوکے سے نکالنے کے لیے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، احادیث برابر موجود ہے، ترجمے بھی ہو چکے ہیں، انگریزی میں ہوئے، اردو میں ہوئے، مختلف زبانوں میں ہوئے، ترجمہ کرنے والا لفظ کا جو ترجمہ ہے وہ بتائے گا، مراد مصطفیٰ اس کے ذریعے سے کیا ہے اس کو کون بتائے گا؟ بڑے بڑے وقت کے محدثین بھی بعض وقت حیران ہو جاتے تھے۔ قامی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک حدیث پاک کو میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کو ذکر کر کے کہ حبیب نے منع فرمایا ہے کس بات سے؟ عن الحلق قبل الصلاۃ یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز سے پہلے حلقے بنانے سے منع فرمایا ہے۔ لام قاف حلق، حلقتن کی جمع ہے، وہ محدث پڑھ لیے حلق، اس کے معنی سر اڑانے کے آگے۔ اب وہ 40 برس کا عرصہ بیت گیا، کبھی جمعہ کے دن سر کے بال کہیں ترشواتے تھے، بال میں کبھی بھی وہ حلق نہیں کرواتے تھے، اور کہتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے میرے آقا نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے حلق کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب انہوں نے یہ مطلب سمجھ کر عمل کیا، دوسرے فقیہ جو تھے انہوں نے کہا ارے بھائی لفظ حلق ہے لام قاف، دیکھنے کو ہا لام قاف ہے، لفظ برابر ہے، پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے، تم ہے کے زبر سے پڑھ رہے ہو، ہے کے زبر سے نہیں ہے کو زیر ہے، لام کو زبر ہے، اس کا مطلب یہ ہے حلق، یعنی میرے آقا فرما رہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو جمعہ کا خطبہ غور سے سنو، نماز پڑھو، اس سے پہلے ذکر کے حلقے بنا کے مت بیٹھو۔ تو حدیث ہے مگر سمجھنے کے لیے فقہ کا فہم چاہیے۔ ہر ایک فیلڈ ورک ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے فیلڈ میں کام کرے گا، اس میں اس کی مہارت کے جوہر وہ دکھائے گا تو ظاہر ہے کہ قوم کا بھی فائدہ ہوگا، اس کی ذات کا بھی فائدہ ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کرے گا کہ حدیث کے اندر بھی ہوں اور میں تفقہ بھی رکھتا ہوں حالانکہ نہیں رکھتا ہوں، تو پھر یہی ہوگا کہ کچھ کا کچھ مفہوم کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے گی، اس لیے پٹکی کھا جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کونوا دراۃ ولا تکونوا رواۃ، صرف روایت کرنے والے مت بنو، سمجھنے والے بنو۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس قدر انسان سے مغالطہ ہوتا ہے، اور یہ عوام کی بات نہیں بول رہا ہوں، میں محدثین ہیں، پائے کے محدثین تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، مگر الفاظ کے پڑھنے میں غلطی ہو گئی، عبارت کے ادا کرنے میں غلطی ہو گئی، ترجمہ غلط سمجھ گیا، عبارت صحیح پڑھے لیکن اس کے باوجود ان سے غلطی کیا ہو گئی؟ ظاہری الفاظ میں دیکھ رہے کہ پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیلاب نہ کرے، کیا مطلب ہوا؟ میں پانی میں چھوڑو، لہذا اپنی کھیتی سیلاب کرنے کے بعد گڑھا کھولو اور گڑھے کے اندر بھیجو، یا پھر کیا کرو بھر بھر کے لے جا کے گھر میں ڈالو۔ کیا کریں گے آپ پانی کو جو بچ گیا کریں گے کیا؟ فرمایا جا رہا نہیں کر۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو لفظوں میں ظاہر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قربان جاؤ امام اعظم پر کھولا ہے قرآن کا فہم، مصطفیٰ کا فہم۔ محدثین کرام روایت بیان کرتے ہیں، فقہا اس کے گہرے مفاہیم بیان کرتے ہیں، اس لیے امام ترمذی فرماتے ہیں جامع ترمذی میں کذالک قال الفقہاء وهم اعلم بمعانی الحدیث، اسی طرح فقہا نے فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنا حدیث کے معنی کو محدثین سے زیادہ فقہا جانتے ہیں، فقہ والے زیادہ جانتے ہیں۔ اب کیا سمجھایا مطلب اس کا؟ دیکھو اس کا مطلب ایک خاص بیک گراؤنڈ میں مصطفیٰ نے فرمایا۔ اس زمانے کے اندر ہوتا کیا تھا؟ باندیاں بھی آتی تھی، اگر سمجھیے کہیں کسی مارکہ آرائی کے نتیجے میں وہاں کے لوگ قید ہو جائے، غلام اور باندیاں بن جائیں، اور کسی کی باندی آنے کے بعد مجاہدین میں تقسیم ہو جائے، اور اتفاق سے اگر وہ حاملہ ہو
تو میرے آقا کا ارشاد اس بات کی طرف ہے کہ جائز نہیں ہے اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کرے. پانی سے مراد مرد کا وہ مادہ ہے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور کھیتی سے مراد دوسرے شخص سے حاملہ عورت جس کے بدن کے اندر اس کا نطفہ پرورش پا رہا ہے. میرے آقا اشارہ فرما رہے ہیں وہ جو دوسرے کی موضوعہ ہے، دوسرے کی حاملہ سے حاملہ بنی ہے، اگر وہ اس سے جدا ہو بھی جائے تو تم باندیاں بن گئی کہہ کر اسے ہم بستری مت کرو. یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے پانی سے دوسرے کی کھیتی کو سیراب کیا جائے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ بات حضور علیہ السلام نے کتنے بڑی پیرائن میں فرمائی. اس کا کھیت سے تعلق ہے، میں کھیت کے پانی سے تعلق ہے. یہ کھیت کے انداز میں حضور استعارے کے روپ میں فرما رہے ہیں. یہ کلام کی بلاغت ہے. تو ظاہر سی بات ہے صراط القرآن صراط الحدیث کہا جاتا. تو حدیث کا ترجمہ دیکھ کے آدمی کہتا تھا صاحب اب تو میں پانی نہیں دوں گا. سگا بھائی ہے مگر کہے گا نہیں بیٹا تیرا کھیت سوکھ جائے مجھے بہتر مانے میں تو حدیث پر عمل کروں. حدیث پر عمل کروں. کتنی مشکل میں آئے گا معاملہ، کتنی بے دردی کا اظہار ہوگا، اور اس بے رحمی پر لوگ کتنا ایمان کریں گے. اور بدنام یہ شخص تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے مذہب اسلام بدنام ہوگا. پیغمبر اسلام پر انگلیاں اٹھیں گی. یا تمہارے پیغمبر کیسی بے مربتی کی تعلیم دی ہے، اپنے بھائی کو بھی پانی دینے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. پھر کیا جو نبی ایک بازو والے پڑوسی کو پانی دینے سے منع کر رہے ہیں، وہ پیغمبر کی تعلیم کیسے جامع ہو سکتی ہے؟ ان کی تعلیم کیسے ہمارے رہبری کا سامان کر سکتی ہے؟ وہ اعتراض کر سکتا ہے. لیکن اب گنجائش ہے اس مفہوم کے بعد حدیث کی تشریح کے لیے اور حدیث پڑھنا پڑے گا کہ ایک حدیث کافی ہے؟ تمہارے پاس حدیث کی کتاب ہوگی مگر پورے حدیث کو تم نے مضبوط کیا ہے. کتنی روایات کا علم تمہارے سینے کے اندر جمع ہو گیا ہے. میرے آقا کے فرمان کو سمجھنے کے لیے اور ترامیم کو دیکھنا پڑے گا. میرے آقا نے یہاں تک فرمایا ہے ایک عورت نے ایک کتے کو جو بلغ تھا ابھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ رہا تھا، رہ نہ گیا، کنویں پر گئی اور اس کے پاس وہاں ڈول نہیں تھا، موزہ نکالی، اوڑھنی سے باندھی اور پانی نکال کر اس کتے کو پلائی. میرے آقا نے فرمایا کتے کی جان کیا بچ گئی؟ اللہ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر. صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. تو ایک حدیث شریف کو پڑھنا ہے تو دوسری حدیث کو بھی دیکھنا ہوگا، مختلف فرامین کو دیکھنا ہوگا، تو مفاہیم کو جمع کرنا پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ کتنی محنت کا کام ہے. اس کے لیے اللہ کچھ سینوں کو خاص کرتا ہے، ان سینوں میں علوم و معارف کے گنجینے رکھ دیتا ہے، اور مصطفیٰ کے سینے اقدس سے ان کو خاص نسبت عطا کر دیتا ہے، اور وہ مفاہیم کو سمجھتے ہیں، ان کے سینے پر مفاہیم کھلتے ہیں. یہی وجہ ہے اللہ نے آسانی کرنے کے لیے فرمایا میرے بندو قرآن کا راستہ بے شک سیدھا ہے، حدیث کا راستہ بے شک سیدھا ہے، لیکن صرف قرآن ہاتھ میں ہو تو ترجمہ دیکھ کر تم نہیں سمجھ سکتے. مثال کے طور پر قرآن میں آیا ہے لم یلد ولم یولد. اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ خود باپ بھی نہیں ہے تو کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، وہ خود جنا بھی نہیں ہے، اس کو کسی نے جنا بھی نہیں ہے. تو اللہ سے بیٹا دادا کا رشتہ نہیں جوڑا جا سکتا. مگر وہی 29 بارے میں ہے تعالی جد ربنا. رب تو ہمارا رب ہے. جد کے معنی ایک تو دادا نانا کے آتے ہیں. اب ڈکشنری کھولے گا اور کہے گا ہمارے رب کا دادا بہت بڑا ہے، یہ ہمارے رب کا نانا بہت بڑا. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کتنی بڑی گمراہی بے دینی ہوگی. اللہ کا دادا بھی ثابت کرے گا، نانا بھی ثابت کرے گا، اور دوسرے کو کہے گا ہاں الگ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، لیکن میں تو 30ویں پارے سے پہلے 29ویں پارے سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ کا دادا بھی ہے، نانا بھی ہے. کیا جد کا لفظ آیا؟ لیکن جد کے کون کون سے معنی آتی ہے یا کس معنی کو مراد لیا گیا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ صرف مترجم نہیں بتائے گا، وہ بتائے گا جس کو دین کا فہم نصیب ہوا ہے. اسی لیے لوگ حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ غالب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے. ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، دیگر کتب میں بھی حدیث موجود ہے. کہنے لگے اے علی مرتضی شیر خدا، آپ جو تفسیر بیان کرتے ہو، آپ جو آیت کے مفاہیم بیان کرتے ہو، کیا آپ کے پاس قرآن جو وحی ہے اس وحی کے علاوہ کوئی اور وحی بھی موجود ہے؟ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے پاس یہ کتاب قرآن کی وحی ہے، ایک اور بھی کتاب ہے جس کی وحی ان کو کی گئی ہے اور اس کو دوسروں کو نہیں بتایا گیا. پوچھنے والے نے پوچھا کوئی اور وحی بھی ہے کیا قرآن کے سوا جہاں سے آپ یہ باتیں بولتے ہو؟ تو حیدر کرار اسد اللہ غالب ارشاد فرماتے ہیں لا، نہیں، ایسی کوئی الگ وحی نہیں. قرآن مصطفیٰ نے مکمل سب کو دے دیا.
ہم کو کوئی الگ پارے نہیں دیے، تم کو 30 پارے دیے اور 10 پارے ہم کو الگ دیے، وہ ہمارے پاس رہتے ہیں تمہارے پاس نہیں رہتے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ خود شیر خدا فرما رہے، تماچا وہی مار رہے ہیں کہ ایسا قرآن کے علاوہ کوئی ہمارے پاس وہی نہیں ہے، صرف قرآن ہی ہے۔ اور سرکار نے آپ کو جو قرآن دیا، ہم کو وہی قرآن دیا۔ اہل بیت کو کوئی الگ قرآن، امت کو کوئی الگ قرآن نہیں دیا، قرآن وہی دیا۔ قرآن کے ذریعے سے جو وحی دی ہے وہ وہی ہے۔ اللہ فہمن، صرف ایک سمجھ کی نعمت بارگاہ مصطفیٰ سے ملی۔ سیدی اللہ رجلا بالقرآن، اللہ نے فہم جو کسی بندے کو دینی ہوتی ہے قرآن سمجھنے کے لیے، ہاں وہ فہم اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے ہمیں عطا کی۔ تو فہم قرآن کا بخشا گیا۔ کلمات تو سب پڑھ رہے ہیں مگر وہ مفاہیم جہاں سے وہ باتیں کر رہے ہیں، حیران ہیں لوگ، دنگ ہے۔ یہ فقہ، یہ فہم ہے، یہ تفقہ ہے، وہی اہل بیت کے فہم کا صدقہ امام اعظم کو ملا۔ امام اعظم حرم کعبہ میں مسجد حرام میں فتوے دے رہے تھے، ادھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور حضرت امام کی نظر ان پر نہیں پڑی۔ لوگ مسائل پوچھ رہے، امام جواب دے رہے، لوگ مسائل پوچھ رہے، امام جواب دے رہے۔ اچانک آپ کی نظر جب حضرت پر پڑی تو فوراً ادب سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا ابن رسول اللہ، اگر میں پہلے سے آپ کو دیکھ لیا ہوتا تو خدا کبھی مجھے ایسا نہ دیکھتا، آپ کھڑے ہو اور میں غلام بیٹھا ہوا۔ اگر پہلے میری نظر آپ پر پڑتی ہے امام، تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ آپ کو کھڑا کر کے میں بیٹھا ہوا رہتا، میں کھڑا ہو جاتا آپ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس امام نے کیا فرمایا، اے ابو حنیفہ بیٹھو، لوگوں کو فتویٰ دیتے رہو۔ افتی الناس علی ھذا ادرکت آبائی، اے ابو حنیفہ جس فہم کی گہرائی سے آپ مسائل بتا رہے ہو، ہم نے اپنے بابا و دادا کو بھی اسی پر پایا۔ کہتے اہل بیت کی فقہ الگ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ الگ ہے، یہ فقہ اہل بیت کے سوا ہے۔ اہل بیت کی طرف آؤ، امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ امام جن کی پیروی کرتے ان کی طرف آؤ۔ یہ بولنے والوں کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں، ارے امام اپنی طرف نہیں بلا رہے ہیں، امام کی طرف ہم تمہیں نہیں بھیج رہے ہیں۔ تم جن کو امام مانتے ہو وہ ہمارے بھی امام ہے، وہ امام لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ ابو حنیفہ سے پوچھتے رہو، ابو حنیفہ تم بتاتے رہو، تم جو بتا رہے ہو ہم سند دے رہے ہیں۔ ہمارے بابا دادا کے پاس جو علم تھا وہ علم تمہیں بطور صدقہ وہ حصہ کے مل گیا۔ بتایا نہیں ہے، بتایا ہے، اور جن کو بتایا انہوں نے بھی چھپایا ہے، چھپایا نہیں ہے۔ اسی پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو یہ فہم ہے جو حیدر کرمان نے فرمایا۔ لوگ کہاں سے آپ سے پوچھتے رہے، آپ کے پاس کوئی الگ وحی ہے؟ کہ میرے لیے کوئی الگ وحی نہیں ہے، وہی قرآن ہے، وہی احادیث کو جو سنائے ہم کو بھی آقا نے سنائی ہے۔ ہاں، فہم کی نعمت مل گئی ہے، سمجھ کی دولت مل گئی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ جس کو چاہتا ہے اس میں خاص حصہ کیا کرتا ہے، وہ حصہ کہاں کہاں پہنچا ہے، جہاں جہاں پہنچا ہے ان میں امام اعظم کو بھرپور طریقے سے ملا ہے۔ اس لیے امام اعظم کی فقہ میں جو گہرائی ہے، جو جامعیت ہے، جو عبقریت ہے، جو لچک ہے، بدلتے حالات کے تناظر میں چاہے کتنی بھی ترقی کیوں نہ ہو جائے، امام اعظم کے قواعد و اصول میں وہ طاقت و توانائی ہے۔ آج ڈیجیٹل کرنسی کی بات ہو یا آن لائن ٹریننگ کی بات ہو یا دور حاضر کے نئے مسئلے کی بات ہو، ہم غلام امام اعظم کی فقہ میں جو گہرائی کو پاتے ہیں، انہی اصول کی روشنی میں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں سے ملا ہے جہاں سے کائنات کو کرنسی اس زمانے میں تو تھی نہیں، اب آئی ہے۔ آخر اس کے ذریعے سے لین دین جائز ہے کہ نہیں؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن و حدیث میں اس کا حکم نہیں ملتا ہے، ہم کہیں گے ہاں ہاں قرآن کامل ہے، مصطفیٰ کا فرمان کامل ہے، اس کو بتانے والے بھی بڑے کامل گزرے ہیں، انہوں نے ایسے اصول بتائے ہیں، ان اصول کی روشنی میں ہم بتاتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز، اس کی کون سی شکل کا کیا حکم ہے بتاتے ہیں، کہاں سے بتاتے ہیں؟ خبر میں سے کہیں ہم لاتے بتاتے ہیں کیا؟ نہیں، وہی کتابوں میں سے بتاتے ہیں جن کتابوں کو پڑھاتے جن کتابوں میں ان کے اصول محفوظ کرتی ہے۔ تو یہ فہم کی نعمت و دولت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کی اس دین پر کوئی اعتراض کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ جس کو چاہا اللہ نے اس میں ممتاز کر دیا، سب کو دیا، ان کو خاص شان سے دیا اور اتنی فریادی سے دیا۔ حدیث کی کتابوں میں جن کے نام جگمگاتے ہیں، جن کے نام کے بغیر حدیث کی کتاب مکمل نہیں ہوتی،
وکیل ابن جرح کون؟ امام شافعی کے استاد، امام احمد بن حنبل کے استاد، کل سیاسی میں جن کی مرویات موجود، وہ وکیل بن امام ایک مسئلہ جب ان کے سامنے حدیث آئی اس کا مفہوم بڑا غامض تھا، بہت گہرا تھا، تو آپ ٹھنڈی سانس لیے اور لے کر کہنے لگے اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ، اگر ابو حنیفہ ہوتے تو یہ اشکال کا وہ جواب دیتے تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام شافعی کو پڑھانے والے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کو پڑھانے والے۔ امام اعظم کے بارے میں ٹھنڈی سانس لے کر کہہ رہے تھے، وہ فہم ان کو جو اللہ نے بخشا تھا وہ اس کا جواب دیتے تھے، اور وہ خود بھی فتویٰ امام اعظم کے اخبار پر دیا کرتے۔ علامہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں میں محدثین کے پاس پھرتا رہا حدیث حاصل کرنے کے لیے، مگر جب امام کے پاس آیا تو آپ کے پاس آ کر آپ کی صحبت میں رہا تو مجھے حلال و حرام کے اصول اب معلوم ہوئے، پہلے مجھے اصول نہیں معلوم تھے۔ ایک آدھ مسئلہ معلوم ہوتا تھا، مسئلہ معلوم ہونا الگ ہے، اس کا فائدہ معلوم ہونا الگ ہے، سمجھ گئے کہ ایک جزئیہ ہے ایک کلیہ ہے، اور آج بھی کوئی نیا مسئلہ آیا تو فتاوی عالمگیری کے جزئیت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، علامہ شامی کے جزئیت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جزئیہ خود ایک اصل اور قانون سے نکلا ہوا ہے، اصل اس کی کیا ہے بتاؤ، پھر کس اصل کی روشنی میں حل ہوا ہے، اب یہاں وہ اصل سے کس طرح روشنی پڑتی ہے یہ بتاؤ۔ یہ آج بھی مشکل کام ہے علماء کے لیے، فقہاء کے لیے، قربان جاؤ وہ سارے کے سارے اساتید کہہ رہے ہیں، ابن مبارک کہہ رہے ہیں میں حلال و حرام کے جزوی مسائل کو کہیں کچھ سمجھاتا کہیں کچھ سیکھا تھا، اور امام کی بارگاہ میں آیا حلال حرام کے قوانین اور اصول کا مجھے علم ہوا۔ ہاں بھائی، امام بخاری یقیناً امام بخاری بڑے امام ہیں، ہمارے پاس بھی قابل احترام۔ امام بخاری کے استاد، امام بخاری کے خود والد محمد ہیں کا نام، والد کا نام اسماعیل ہے، وہ امام ابن مبارک کی صحبت میں رہتے تھے، امام ابن مبارک کی صحبت میں رہتے تھے، ان سے وہ علم سیکھے تھے۔ امام بخاری کے والد امام اعظم کے شاگرد اور مقلد سے علم سیکھے تھے، اور اپنے والد کی عقیدت کی وجہ سے امام بخاری کے دل میں بھی عقیدت تھی۔ وہ خود فرماتے ہیں میں 16 برس کی عمر کو پہنچا تو میں نے فقہاء کی ساری کتابوں کو سینے میں محفوظ کر لیا۔ آپ بولو امام بخاری حدیث کو جمع کرنے والے فقہ کو بھی سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں حدیث سے مراد یہ مصطفیٰ کیا ہے یہ فقہاء کی شاگردی کے بغیر نہیں معلوم، اس کو جاننا ہو امام اعظم کی خدمت علم سے گوشہ چینی کرنا ضروری ہے، ان کے دسترخوان علم کے لقمے چبانا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ گراس کھلنے والا نہیں ہے۔ کیسے کھلے گا؟ امام شافعی فرما رہے ہیں الناس عیاض علی ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ امام اعظم کے فقہ میں محتاج ہیں، تو سب کے سب اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی فہم علم مل رہا ہے، فہم دین مل رہا ہے، اس امام کو اللہ نے اس کا کل عطا کیا ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں سیرات القرآن نہیں آیا، سیرات الحدیث نہیں آیا، مختصر تھا، اللہ نے سیرات الذین انعمت علیہم کے ذریعے سے پھیلا کے بیان کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ روایت ہاتھ میں آ جائے گی کافی نہیں ہے، روایت کے فہم کو جاننا چاہیے۔ یہ فہم کہاں ملے گا؟ انعام والے بندوں کے پہچانے سے ملے گا۔ انعام والے بندے کون کون ہیں؟ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سنا ہے علماء کرام سے کیا کیا امام اعظم کی شان کے جلوے ہیں۔ وقت کے ائمہ تو ائمہ ہے، وہ جو خطب بھی رہ چکے، اپنے وقت کے وہ ابدال و مجبا و مقبا رہ چکے، جن سے طریقت کے سلسلے چل رہے ہیں، معرفت کے دریا بہ رہے ہیں، وہ جو دنیا علم و عرفان کو تصوف کا اور عرفان کا پیالہ پلا رہے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ ہاتھ باندھ کر امام اعظم کی پیروی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ارے جن کے سینے سے تو اللہ نے علم کے خزینے جاری کیے، وہ جن کے آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، وہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز جب پڑھ رہے تھے تو حجابات بھی اٹھ جایا کرتے تھے، ہم تو کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے روح کرتی ہے میری آپ کے روزے کا طواف، جہاں ہے سو جان سے قربان رسول عرب، جن میں وہ کعبے کی عظمت ہے،
حرمت کعبہ ہے، عشق حبیب کبریا ہے، وہ بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں جن کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے۔ تمہاری آنکھوں پر تو ایسے پردے ہیں کہ لفظ بھی جو ہے سامنے آیا تو مطلب نہیں بتا سکتے۔ اگر بغیر ترجمے کے قرآن کو کسی کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے اور بغیر اعراب والی کتابیں حدیث کی رکھ دی جائے اور صحیح ایمانداری کے ساتھ، آج کل تو کیمرے کا دور ہے، ویڈیوگرافی کا دور ہے، اگر آپ کہیں ہم ریکارڈ کرتے، ہم سب الٹا کے خالی آپ سے ترجمہ کرواتے، اگر ترجمہ کر کے چلے جاؤ تو پتا چلے گا اس علم کے مقام پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جب اتنی بے بسی ہے تو بے غیرتی کا کیا یہ عالم ہوگا کہ آپ اپنی زبان ناپاک کر کر امام اعظم کے مسائل پر بات کریں؟ بے غیرتی سے من اٹھنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فہم کی جس بلندی پر تھے اس کا اندازہ تم کو نہیں ہو سکتا۔ ابو الحسنات محدث سے لقب رحمۃ اللہ نے مشکات المصابیح پڑھنے کے بعد ان کے دل میں خیال آتا تھا اسی نہج پر ایک کتاب میں لکھوں حدیث کی جس میں امام اعظم کے مسائل کے دلائل جمع کروں، مگر کام بڑا مشکل تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ مگر خواب میں کیا دیکھتا ہوں، نبیوں کے سردار، حبیب دلدار، امت کے غمگسار اور روزے محشر میں شفاعت فرمانے والے سے گرے ابرار جلوہ افروز ہوئے، اپنے نورانی سینے سے مجھے چمٹا لیا اور اس کے بعد میرے سینے میں علم و عرفان کی وہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ خواب سے جب بیدار ہوا، انبساط اور شادمانی کی کیفیت میں نے محسوس کی، کام کی مشکل آسان ہو گئی۔ جب قلم چلا رہا ہوں تو قلم چلتا چلا جا رہا ہے، حدیث لکھتا چلا جا رہا ہوں، اور امام اعظم کے فقہ نبی میں جو مسائل آئے ہیں ایک ایک مسئلے پر کہیں 4 حدیث لکھتے ہیں، کہیں 5 لکھتے ہیں، کہیں 7 لکھتے ہیں، کہیں 11 لکھتے ہیں، کہیں 20 لکھتے ہیں، کہیں 121 لکھتے ہیں۔ بتاتے ہیں لوگوں ہمارے امام نے جن مسائل کو بیان کیا ہے ہم ان کے غلام حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، حدیثیں لکھ لکھ کے بتاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کشف کے ذریعے سے حضور نے جو دیدار عطا کر کے سینے سے چمٹا کر جس کام کے لیے کھڑا کیا یہ کتنا بڑا کام تھا۔ امام اعظم کی فقہ اگر بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول نہ ہوگی تو کبھی ابو الحسنات کو مصطفیٰ سینے سے چمٹا کر یہ فیض عطا نہ فرماتے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے انعام والے بھی ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کوئی امام اعظم کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی امام شافعی کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی امام مالک کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کے پیچھے چل رہا ہے، تو مطلب مقلدین چاہے وہ حنفی ہو کے شافعی، مالکی ہو کے حنبلی، وہ باوجود بلند پایا ہونے کے ان سے استفادہ کر کے امت کو بتا رہے ہیں انعام مانگو کا راستہ کیا ہے، دیکھ لو خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، مصطفیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، جنت کو پانے کا راستہ کیا ہے، خدا کے غضب سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جس پر انعام والے بندے چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری عاجزانہ دعا ہے اے مالک لوح و قلم اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری شکست گفتگو کو ہمارے لیے بھی اور سامعین کے لیے بھی نفع بخش بنا، اور ہم سے کہیں بیان میں عطا و تعبیر میں کوئی خطا ہوئی ہے تو مولا تیرے حبیب کے واسطے سے معاف فرما دے، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، دہر میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے۔ خدا یا حق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان غلام خاتمہ اگر دعوتم رد کنی و قبول منو دست دامان آل رسول از پھیلے خواجہ دانے نقشبند کار دنیا عاقبت محمود غار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔